السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اتوار ہے 4 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار فرما لیں، اسے سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن ضرور دبا لیں۔ کوشش ہے یہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کل میں نے وینزویلن پریزیڈنٹ، امریکہ، ان کا گیم پلان سارا واضح کیا معلومات کی روشنی میں، اور آپ نے اسے لفٹ نہیں کروائی اس ویلاگ کو۔ خیر، آج جو روایتی موضوع جن میں آپ کو دلچسپی ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ جو 5 بڑوں کی میٹنگ کا ایک پلان، یہ خواب تھا رانا ثناءاللہ کا، یہ آگے بڑھنے سے پہلے فلاپ کیوں ہو گیا؟ یہ ایک سہیل بڑائی صاحب آج تازہ دلیل لے کے آئے ہیں، 2 دلائل فقیر کے پاس ہیں۔ اس صورت میں پی ٹی آئی کے پاس لائحہ عمل کیا ہوگا اور حکومت کیا کرے گی؟ دوسرا اہم سوال۔ پھر لاہور میں جسٹس منصور علی شاہ ریٹائرڈ، ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی، وہ موضوع بحث کیوں بنی؟ وہاں سے 2-4 بڑی اہم خبریں میرے تک پہنچی ہیں، چوندیاں خبراں، وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا کہ بالخصوص کچھ جج صاحبان جو وہاں اس لیے نہیں گئے کہ اگر ہم جائیں گے تو وہ تبادلوں والی فہرست میں نام آ جائے گا۔ تبادلے کب ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے؟ یہ بھی ایک خبر آج میرے ساتھ رہے گا۔ اور زرین نظامانی، وہ جن کا کالم بڑا مشہور ہوا ڈیلیٹ ہو کے، ان کے جواب میں بھی ایک جین زی کے نمائندے نے کالم لکھا، لیکن خبر ہمارے پاس ان کے والدین کے حوالے سے ہے، وہ آپ کو بیان کریں گے۔ معاشی ٹیم جو ہے حکومت کی، روزنامہ دنیا کہہ رہا ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہونی ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تو ہاں، کیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو چیف لگانا چاہتے تھے؟ یہ منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ملک احمد خان نے یہ بات کی ہے۔ یہ میری کوشش ہوگی اس موضوع پہ ضرور بات کروں، لیکن کسی اور روز۔ بنگلہ دیش نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا، جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس پر بات بھی کریں گے۔ بہرحال میں ذرا ڈاکٹر معید پیرزادہ، ان کے گھر امریکہ میں آگ لگی اور بچت ہوئی، لیکن شہباز گل کیا کہہ رہے تھے اور معید پیرزادہ کیا کہہ رہے تھے، اس میں معلومات جو ان دونوں نے پہنچائی وہ بیان کرنے کے قابل ہے، آپ کی خدمت میں ہم سامنے رکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میرے خیال جو میرے پاس خبر ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ یہاں لاہور میں ایک ہوٹل ہے، فیلٹیز ہوٹل، بڑا قدیمی ہوٹل ہے۔ یہاں جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کا نام ہے ابراہیم شاہ، ان کی آج شادی تھی، اور اس شادی میں میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ایک صحافی کا، جس نے لکھا ہوا تھا کہ آج منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہے، اور انہوں نے یعنی نہ جسٹس قاضی امین الدین، جسٹس یحییٰ آفریدی، ایک آئینی عدالت کے سربراہ ہیں ایک سپریم کورٹ کے، اور نہ قاضی فائز صاحب جو سابق چیف جسٹس رہے، انہوں نے لکھا کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی دعوت نہیں دی جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب نے۔ تو وہاں سے میری توجہ بنی کہ یہ کیا ہوا بھائی، کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہوا، میں نے ان کے قریبی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی دوستیاں شوستیاں، منصور علی شاہ صاحب جب استعفیٰ دے آئے، وہاں سے نکل آئے، تو دوستیاں سپریم کورٹ چھوڑ آئے تھے وہ۔ پھر لاہور کے ایک بڑے مشہور صحافی ہیں ہمارے دوست محمد اشفاق، آئینی اور قانونی اور عدالتی معاملات بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے میں نے ہیلو ہے کہ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں جی ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا۔ ان کی وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری مرضی، کس کو بلانا کس کو نہیں بلانا۔ تو میں نے کہا اچھا تو بلایا کسے؟ لیکن یہاں سے پھر خبر یہ نکلی کہ جو مجھے ایک 2-4 اور لوگوں نے بھی تصدیق کی۔ پہلی بات یہ کہ صحافی بھی کچھ وہاں آئے ہوئے تھے، مثلا جناب متی اللہ جان صاحب، جناب حسنات صاحب اور صدیق جان، یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے شادی پہ، جو منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی۔ بہرحال ملک شہزاد صاحب آئے ہوئے تھے، جسٹس منیب اختر عمرے پہ گئے ہوئے تھے، نہیں آ سکے، جسٹس عائشہ کے ہاں بھی شادی تھی، وہ بھی نہیں آ سکیں۔ تو 5-6 ججز ایسے ہیں جو گھر شادی سے پہلے آ کے مل گئے تھے۔ اب یہ خبریں دلچسپ ہیں کیونکہ شادی سے پہلے آ کے مل گئے، کوئی عمرے پہ چلا گیا، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز، ہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ضرور آئے ہوئے تھے وہاں شادی پہ، وہ ججز جن کو آپ سمجھتے ہیں، جن سے بظاہر جنہوں نے خط لکھا، جن سے سسٹم ناراض رہتا ہے، تو وہ ضرور آئے ہوئے تھے، بابر ستار اور دیگر جو ہیں وہ ضرور موجود تھے یہاں پہ۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 30 جنوری کو اس کے آس پاس میری اطلاع یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے۔ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر جو ججز ہیں جن کے اب نئی آئینی ترمیم کے بعد تبادلے ہو سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے، تو وہ تبادلے طے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں تو جسٹس شمس محمود مرزا تو مستعفی ہو چکے، تو 9 باقی ججز ایسے بنتے ہیں، جسٹس شاہد کریم کا نام لیا جاتا ہے، جسٹس فیصل زمان کا، جسٹس طارق سلیم شیخ کا، جسٹس امجد رفیق کا، جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا، جسٹس راحیل کامران شیخ کا، جسٹس انوار حسین کا، اور جسٹس عاصم حفیظ کا نام لیا جاتا ہے کہ
اگر تبادلے ہوئے تو ان میں سے کچھ لوگوں کے تبادلے ہوں گے، اکثریت 4 5 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 4 5 ججز ہیں جن کے تبادلے ہو سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں، وہاں پہ 3 4 بینچز ایسے ہیں جو وہاں پہ بینچ جاتا ہی نہیں ہے، مثلاً یوب اور تربت، یہ وہ علاقے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں سکھر اور دیگر علاقوں میں کچھ بینچز جاتے ہی نہیں ہیں، کے پی میں بھی ڈی آئی خان کا بینچ نہیں جاتا۔ تو یہ جو بینچز جہاں پہ نہیں جاتے، خالی رہتے ہیں، وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھیجا جائے گا، یہ ہے اصل خبر۔ تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے جتنے ممبر ہوتے ہیں، ہر بندہ رائے دے سکتا ہے فلاں بندے کو بھیجا جائے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ خود سے کسی کا نام تجویز نہیں کریں گی، اطلاع یہ ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ لیبل نہ ہوں کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کے تبادلہ کیا یا نہ کیا، اسی لیے جو ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے، بھون صاحب بھی اس میں شامل ہیں، حکومت بھی ہے، حکومتی نمائندگی ہے، وہ ان کے نام لیں گے اور یہ وہاں جا سکتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے میں نام لیے لاہور ہائی کورٹ کے، ان میں سے ایک یا دو ایسے ہیں جو جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب کے براہ راست شاگرد رہے اور بڑے مرید رہے۔ ایک تو ایسے ہیں جو جونیئر ہیں رینک میں، جو لوگ عدالت کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، جو کہ یہ بھرم اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جس دن استعفیٰ دیا، اگلا استعفیٰ میرا ہوئے گا، پائنا ہے میرا استعفیٰ پہ ہے۔ وہ صاحب بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی سے 1 2 دن پہلے عمرے پہ چلے گئے اچانک۔ شاگرد ہونے کے دعوے دار تھے، ان کے استعفے کے بعد دعویٰ تھا کہ میرا اگلا استعفیٰ ہوئے گا، لیکن وہ چلے گئے عمرہ کرنے، اللہ نے انہیں سعادت نصیب فرمائی، حالانکہ ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ تو خبر اصل میں یہ تھی، اس لیے نہیں آئے کہ ان سب میں سے 1 2 لوگ ضرور آئے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی پہ چلے گئے تو شاید وہ تبادلے والی لسٹ میں ان کا نام نہ چلا جائے اور ان کا تبادلہ نہ ہو جائے، ایز اف کہ ویسے تبادلہ نہیں ہونا۔ تو یہ ایک دلچسپ کہانی تھی جو میں نے بیان کی۔ کچھ صحافی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے منصور علی شاہ صاحب کے، جو جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ججز بھی کچھ آئے ہوئے تھے۔ ہاں، جو ہمارے فائنینس کے اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھے ذاتی خاندانی تعلقات ہیں، وہ بھی تھے۔ رمدے فیملی سے بھی ان کے تعلقات ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ خیر، کٹ اٹ شارٹ، تبادلے ہونے جا رہے ہیں 30 جنوری کے آس پاس، یہ تھی بنیادی خبر۔ آگے آ جائے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا فارمولہ تھا نا جی، وہ 5 بڑے مل بیٹھے، وہ فلاپ ہو گیا، کیوں ہوا؟ خیر، نظر بھی آ رہا تھا۔ سہیل بڑائے صاحب نے آج بڑی دلچسپ ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ارب پتی شیخ تھا، اس ارب پتی شیخ کو جو گاڑی ہوتی ہے رولز رائس کہتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس کا نام ہی نہیں آتا، ایک تو ماڑے بندے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو اس کا بڑا شوق تھا اس گاڑی کا، تو اس نے اس کمپنی کو آرڈر دیا کہ میری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے لندن سے، تو اس کے لیے وہ گاڑی بنا دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا 10 دن کے اندر گاڑی بنانی ہے، تو کمپنی نے کہا جی اتنے دن میں نہیں بنتی، 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ بہرحال شیخ کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ تھا، اس نے کہا جی ہر حال میں بنائیں، کمپنی نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی۔ وہ جیسے ہی ہیتھرو پہنچا لندن اور گاڑی وہاں آ گئی، تو اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اس میں بٹھایا، تو گاڑی چل پڑی۔ تو گاڑی جب چلی تو کوئی 9 میل بعد گاڑی بند ہو گئی، اور شیخ صاحب جو عربی شیخ تھے مالدار، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنا سٹاف، پروٹوکول اور کمپنی کے مینیجر کو وہاں لائن حاضر کر لیا اور ان سے پوچھا کہ اے کی کرتوت ہے یا شیخ، ادھر ویخ، اے کی تسی کھچ ماری، گڈی نہیں چلی، دلہن میری نہیں بیٹھی، اتنے روپے میں نے لگائے۔ تو بڑائے صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو مینیجر تھا اس نے آ کے دیکھا، اور جب گاڑی کی ڈکی شکی یا بونٹ کھولا گیا تو آگے انجن تھا ہی نہیں بیچ میں۔ تو یہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ بڑائے صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ مینیجر نے کہا کہ یا شیخ، آپ نے بڑا روپیہ پیسہ لگایا، بڑا آرڈر لگایا، سختی لگائی، تو ہم نے گاڑی تو تیار کر دی لیکن اس میں انجن نہیں تھا، لیکن چونکہ ہماری کمپنی کی ساکھ ہے تو گاڑی ساکھ کی بنیاد پہ چلی ہے، انجن نہ ہوتے ہوئے بھی۔ تو یہ ساکھ تھی، یہ 9 میل تک ہی چل سکتی تھی ساکھ، آگے انجن ضروری ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل بڑائے صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تجویز ہے، رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی رولز رائس سے بلا شبہ بڑی ان کی تجویز ہے، لیکن اس تجویز میں اگر انجن نہ ہو تو یہ بھی 9 میل تک ہی چل سکتی ہے تجویز جو ان کی 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی ہے۔ وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ تو تب بھی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے، تب بھی جو جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں یا ایسی سیکیورٹی کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ خود نہیں آتے تھے تاکہ ان لوگوں سے ملنا نہ پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں اب بھی وہ نہیں ملیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مقتدرہ کی قیادت ہے،
وہ بھی اپوزیشن بالخصوص یعنی ان کی مراد پی ٹی اے کی جانب تھی، ان سے ملاقات کے روادار نہیں ہے. یہ وڑائے صاحب کا جملہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے، اس لیے ان کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے کہ یہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو. ہے آئیڈیل. وڑائے صاحب نے یہ بھی لکھا کہ نعیم الحق تو اب ہے نہیں زندہ، اللہ جنت نصیب فرمائے. وہ ان کے توسط سے میاں صاحب خود چل کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے جب ان کی مشہور زمانہ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ان کا جو دلیل ہے، استدلال ہے کہ ساکھ اپنی جگہ کمپنی کی یا آئی ڈی اے کی، لیکن جب تک انجن نہ ہو بیچ میں تو کام آگے نہیں بن سکتا. پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو ہمارا انجن ہے ملک میں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، مقتدرہ رہی ہے، لیکن وہ ان دنوں اندرونی اور بیرونی حملوں کی زد میں ہے. انجن مضبوط نہ ہو تو ساکھ بھی زیادہ دیر نہیں چلتی. ابھی تک تو انجن مضبوط ہے، ابھی تک ساکھ مضبوط ہے، لیکن آگے جا کے سہیل وڑائے صاحب اس کو اور رنگ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چلنا چاہیے، سسٹم بھی بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ نے اچھا پرفارم کیا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون کے بیچ ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے. حالیہ جو برسی تھی وہاں پہ نون لیگ کا وفد بھی گیا ہے، اور یہ جو نئے صوبے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا یا این ایف سی کے معاملات ہیں اس کے اوپر نون اور پی پی ایک پیج میں آ گئے ہیں، کیونکہ رانا ثناء یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی تکون ہے پیپلز پارٹی، نون اور اسٹیبلشمنٹ کے، ایک بھی اس کا کونا گرا تو تکون گر جائے گی. اس لیے ان کا آپس میں سروائیول بہت جڑا ہوا ہے. وڑائے صاحب کا تھیسس یہ ہے. وہ کہتے ہیں، مشورہ بھی دے دیا وڑائے صاحب نے کہ یہ نئے صوبے اور دیگر معاملات پہ جانے کی بجائے اور اتحادی اور تکون کے کونے چھیڑنے کی بجائے آپ یوں کریں کہ 5 بڑے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، بلدیاتی نظام تگڑا کر دیں، نیچے تک لے آئیں، ساکھ بھی چل پڑے گی اور گاڑی بھی چل پڑے گی. یہ وڑائے صاحب کا تھیسس ہے. خیر، یہ میں پہلے بھی خدشے کا اظہار کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور مشکل ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ جا رہے ہیں آفریدی صاحب کراچی. انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. سندھ نے دلچسپ معاملہ کیا، انہوں نے خوش آمدید بھی کہا، پروٹوکول بھی دینے کا کہا، میل ملاقاتوں کی بھی انہوں نے حامی بھری، چائے پانی کی بھی آفر کی. یہ مہمان نوازی اور روایتی جو انداز ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. کچھ لوازمات، کچھ روایات، کچھ جو پرمپرا ہے وہ باقی رہنی چاہیے تاکہ سیاست، اخلاقیات، معاشرت وہ باقی رہے. تو پھر وہ سہیل آفریدی کے پیچھے سے مام کے پی ٹی آئی چلے گی. اور حکومت کیا کرے گی؟ وہ رانا صاحب کی تجویز اور پرائم منسٹر کی آفر، اسپیکر آفس، چیمبر، تحریک تحفظ پاکستان اور آباد چودھری والا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، وہ بھی ہفتے کے اندر اندر اسلام آباد میں ایک بیٹھک کرنے جا رہے ہیں. تو رونق ضرور لگی رہے گی، لیکن وہ جو گرینڈ پلان میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ کوئی بڑی کامیابی ہو جائے گی، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. جوں کہ توں صورتحال ہے، میرا نہیں خیال کہ 5 بڑوں میں سے 2 بڑے جو ہیں وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے، کسی صورت بھی نہیں. امپاسبل لگتا ہے مجھے. اور زرداری صاحب بھی مفاہمت کا کردار تب نبھائیں گے جب زرداری صاحب کو باقی بڑوں کی آشرواد ہوگی، ورنہ انہیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ خام خواہ پرابلم میں آئیں. اچھا، ڈاکٹر معید، ان کی کہانی بھی سن لیں مجھ سے. امریکہ میں اطلاع ملی کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی. شہباز گل نے لکھا کہ شہزاد اکبر کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ، اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ مسٹیریس فائر ایرپٹ ہوئی ہے، کہ بڑی پراسرار طریقے سے ان کے گھر میں آگ لگی ہے. یہ شہباز گل نے لکھا ہوا ہے. پارٹ آف ڈسٹربنگ پیٹرن، جو کہ شہزاد اکبر سے کہانی جوڑی انہوں نے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ملتا جلتا یہ پیٹرن یا منصوبہ ہے. یہ شہباز گل کی رائے تھی. لیکن ڈاکٹر معید نے جو لکھا وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آگ لگی، میں اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں، بیگم میری یو کے گئی ہوئی تھی، اور میں کو 8:30 بجے ڈنر پہ گیا تو 9:30 بجے مجھے فون آیا. بیٹیاں میری بڑی سمجھدار ہیں، انہوں نے فوراً 911 پہ فون کیا. اہل علاقہ جو آس پاس رہتے ہیں وہ بھی بڑے کیئرنگ اور کنسرننگ ہے. تو میں 3 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں. اب ایک جملہ نوٹ کرنا اپنے ڈاکٹر معید پر. وہ کہتے ہیں آئی وانٹ اسپیکولیٹ، میں قیاس رئی نہیں کروں گا. یہ ڈاکٹر معید کہہ رہے ہیں. اور وی ول فائنڈ آؤٹ، ہمیں معلوم ہو جائے گا، میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. معید پیرزادہ اسپیکولیٹ کرنے سے گریز ہیں. باقی 2 حصے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پارٹ آف ڈسٹربنگ پلان ہے. یہ دونوں کے بیانات ہیں جو صرف میں نے ایز اٹ از بیان کیے ہیں. آگے آ جائیں جی. زرین نظامانی، وہ مشہور زمانہ جو ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے، تو اس کے مقابلے میں دانر رفیق ایک اور نوجوان سامنے آئے ہیں. انہوں نے بھی کالم لکھا ہے. اچھا ہے، یہ مکالمہ ہونا چاہیے. ہماری تو خواہش ہے کہ اس طرح کے مکالمے ہوں، ڈیبیٹ ہو، جین زی، نئی نسل کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کا تبادلہ کریں. ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، غلطی پر مبنی یہ فیصلہ تھا. لیکن ماضی میں انہوں نے کچھ ایسے مضامین بھی لکھے ہیں جو کلٹ کے اوپر ہیں اور جس کا تاثر خان صاحب اور پی ٹی اے کی جانب جاتا ہے. ماضی میں یہ
آئینی ترامیم کے حامی بھی رہے، میں نے کچھ ٹائٹلز دیکھے، تفصیل نہیں دیکھ پایا، لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں قیصر خان نظامانی، بڑے مشہور اداکار، وہ 2018 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی رہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جین زی کے اوپر کسی نے کہا ہوا تھا کہ اٹ از وائز ٹو انگیج جین زی دین ٹو انریج جین زی، جین زی کو انگیج کریں، نہ کہ انہیں غم و غصے میں مبتلا کریں، نہ ان پہ بھرم ہوں۔ مکالمہ ہیلدی ہونے دیں، نوجوان اگر مکالمہ کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، جانے دیں۔ وہ تو مشہوری تو زیر بحث مدعا آئے تب جو وہ ڈیلیٹ ہوا، تو میں نے تب بھی ایک لفظ یوز کیا تھا بچجا پن، لیکن مجھے دوستوں نے اصلاح کی یہ کججا پن ہے، کججا پن، تو اس کی تصحیح میں ابھی کر دیتا ہوں۔ خیر جی، جو ایک اور معاملہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا تھا وہ معاشی ٹیم میں تبدیلیوں والا ہے۔ یہ روزنامہ دنیا میں رانا مدثر علی کی خبر ہے کہ معاشی ٹیم میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ ڈار صاحب کی سربراہی، جو ڈپٹی پی ایم، ان کی سربراہی میں ایک ہائی پاور کمیٹی بنے گی اور کابینہ کا سائز کم ہوگا، جو نالائق لوگ ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا، ان کی احتساب کیا جائے گا، اختیارات معاشی ذمہ داروں کے کم ہو سکتے ہیں، شارٹ فال جو ہے وہ کم پورا کیا جائے گا، صدارت ڈار صاحب کریں گے، ہائی پاور یہ کمیٹی ہوگی۔ موتی عالیہ جب ہم عرض کرتے ہیں کہ معاشی معاملات میں تسلی بخش رپورٹ نہیں ہے تو دوست ہمارے سننے والے مائنڈ کرتے ہیں آج یہ خبریں چھپ رہی ہیں ذرائع سے، ظاہری بات ہے ذرائع حکومت میں ہی ہوتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے جی، ملک آگے بڑھے، معیشت ہماری ترقی کرے، اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ بہرکیف بنگلہ دیش نے انکار کر دیا جانے سے، وہاں انڈیا میں مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈر نے رول آؤٹ کیا، تو اس کے بعد ان کا جو وزیر کھیل ہے نظر الاسلام وہ حرکت میں آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا اگلے مہینے سے جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہاں بھارت میں، سری لنکا اور انڈیا اسے کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ ٹھوک بجا کے انہوں نے وہی سلوک کیا بھارت کے ساتھ جو بھارت پاکستان کے ساتھ ہونے والے میچز میں کرتا ہے کہ پاکستانی کھیلنا دبئی لے جائے، تو پھر ٹھیک ہے، جو آپ نے چسکا ڈالا ہوا ہے ٹیموں کو اب وہ بھی آپ بھگتیں، اور بنگلہ دیش اسٹینڈ فرمز، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ان کے کھیلوں کے مشیر، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ حسینہ واجد کی حکومت ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، تو تگڑا انہوں نے جواب دیا، زندہ باد، ویل ڈن، بہت اچھا لگا مجھے ان کا جواب سن کے۔ خیر، ایک معاملہ رہ گیا ہے جو میں نے کرنا ہے جنرل باجوہ صاحب، اور جو انہوں نے پوڈ کاسٹ دیا ملک احمد خان صاحب نے جناب منصور علی خان صاحب کو، یہ میں ضرور اس پہ آپ سے مخاطب ہوں گا، اور کچھ احوال وینزویلا کا۔ اللہ حافظ۔